بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، ماشاءاللہ اس وقت دو بچوں نے ہمارے سامنے ناظرہ کلام پاک کی تکمیل فرمائی۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن پاک کو اتارا وہاں تلفظ قرآن بھی اتارا۔ اللہ خود سب سے پہلے یہ قرآن پڑھ کر حضرت جبریل کو سنایا کرتا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سنایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ تو حقیقت میں تلفظ قرآن روز اول سے جاری ہے۔ وہی تلفظ آج بھی دنیا میں قرآن باقی ہے تو یہ درس و تدریس کی برکت سے باقی ہے۔ جتنی کتابیں ختم ہوئی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اس کا تدریس پہلے ختم ہوا، اس کا پڑھنا پڑھانا پہلے ختم ہوا۔ آج یہ عالم ہے، دنیا میں کوئی بھی آپ کو ان آسمانی کتابوں کی زبان میں پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کے چیلنجز میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ ہم ان سب سے مطالبہ کریں، بھئی جس زبان میں تمہاری کتاب نازل ہوئی وہی زبان میں پڑھو۔ تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ انجیل انگریزی میں، زبور انگریزی میں، تورات انگریزی میں، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ کسی سے بھی آپ یوں کہیں قرآن پڑھیے، چاہے وہ دیہاتی بچہ کیوں نہ ہو، وہ بھی قرآن کون سی زبان میں پڑھے گا؟ یہ ایک سورہ جاننے والے سے کہے بھئی آپ قرآن پڑھو، تو وہ بھی کون سی زبان میں قرآن پڑھے گا؟ عربی میں۔ صرف قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن آج تک بھی اور قیامت تک بھی وہی زبان میں پڑھا جاتا رہے گا جس زبان میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اسی لیے ہمارا اسلاف اردو کے سلسلے میں بھی کہتے ہیں گھروں میں اردو بولا کرو، جو جس زبان کی مادری زبان ہے وہ زبان بولا کرو۔ یہاں اردو ہے، اردو بولا کرو۔ اگر ہم اردو میں انگریزی مکس کر دیں گے، یہاں تو دیہات میں اتنا زیادہ انگریزی مکس زبانیں نہیں بولی جاتی، لیکن شہروں میں جہاں پر پڑھے لکھے بچے، پڑھے لکھے ماں باپ، پڑھے لکھے نسلیں ہوتی ہیں، وہاں آدھی اردو اور آدھی انگریزی بولتے ہیں، اور جس کی زبان گئی اس کا مذہب گیا، جس کی زبان گئی اس کا کلچر گیا، جس کی زبان گئی اس کا معاشرہ گیا، جس کی زبان گئی اس کا ڈھنگ چلا گیا، اور جس کی زبان گئی اس کا دین بھی چلا گیا۔ تو زبان کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس طرح ہماری جو زبان ہے قرآن کی وہ عربی، اور ہماری جو معاشرے کی زبان ہے وہ اردو والے اردو بولیں گے، فارسی والے فارسی بولیں گے، جو اپنی مادری زبان ہے وہ بولیں گے، لیکن بولیں گے۔ الغرض یہ تو رہی بات قرآن سے متعلق کچھ باتیں کہنی تھیں، بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ میں ابھی ہبلی میں یوں کہہ رہا تھا، مکاتب والوں سے گزارش کر رہا تھا، مکاتب میں کسی کو فارغ مت کیجیے، یہ ایک سب سے بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔
کہ جب ہم فارغ کر کے کسی کو ناظرہ خاں کو سند دے دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھ جاتا ہے. سرٹیفکیٹ ملتے ہی وہ یوں سمجھ جائے گا میں اس وقت کیا ہو گیا، فارغ ہو گیا. ارے بھئی مدرسے میں فارغ کرتے ہیں، شعبہ حفظ سے فراغت. شعبہ حفظ سے فراغت تعلیم دین سے فراغت نہیں، شعبے سے فراغت. ایک شعبے سے دوسرے شعبے کو جائیں گے، وہ شعبہ حفظ سے جائیں گے شعبہ عالمیت، شعبہ عالمیت سے فارغ ہوئے شعبہ تخصصات. اس طرح وہ شعبے بدلتے رہیں گے. اور یہاں بھی اسی طریقے سے ہم کیا کریں، شعبہ ناظرہ سے فارغ ہوا شعبہ دور ناظرہ. شعبے کیا کرنا بھائی، دور ناظرہ. کم از کم ہمارا بچہ جو مکتب سے فارغ ہو رہا ہے 10-15 دور کرے، ناظرے کا دور. الحمدللہ دور پکا ہو گیا، اب اسی کو ڈالیے. اب حفظ قرآن پاک جتنا وہ حفظ کر سکتا ہے کرے، مکتب سے جڑا رہے. جب نوجوان ہو جائے کوئی بات نہیں، مکتب سے جڑا رہے. اگر وہ حفظ قرآن پاک الحمدللہ ختم کر لیا، اب تفہیم قرآن پر ڈالیے. سمجھتے سمجھتے انشاءاللہ بزرگ بھی ہو جائیں گے. اسی حال میں ہم مکتب سے مدرسے سے جڑے رہیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. کیوں؟ صحابہ کرام اصحاب صفہ ان کا داخلہ ہوا ایمان پر، ان کی فراغت ہوئی موت پر. کوئی بھی فارغ نہیں ہوئے. صدیق اکبر آخری دم تک اس صفہ کے طالب علم، عمر فاروق آخری دم تک اس صفہ کے طالب علم. تمام صحابہ مہاجرین و انصار صفہ کے طلبہ ہیں، ان کی فراغت نہیں. اور ہم جو فارغ کرتے ہیں مدارس میں وہ فراغت برائے خدمت ہیں، فراغت برائے فراغت نہیں، فراغت برائے خدمت. مدرسے کی ایک مدت ہوتی ہے، وہ مدت کی تکمیل کے بعد ان کو فارغ. اور یوں کہتے ہیں ارے بھائی ہم نے عالم نہیں بنایا، عالم بننے کا راستہ بتا دیا. اب آپ عالم بنتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو معلم یا علم کا عالم بنائے گا. الغرض یہ تو رہی بات مکتب سے متعلق. مکتب سے ہم فارغ نہ ہوں گے نہ کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. ارے بھائی تمام اپنے اپنے بچوں کو فارغ ہو گئے، بولتے انہوں فارغ ہو گئے. حفظ ناظر ابھی ایک جگہ گیا، وہاں ابنائے قدیم مکاتب کے جوڑے تھے، ابنائے قدیم. اور بڑے درد سے انہوں نے کہا ہمارے مکتب میں ایک زمانے کے اعلیٰ درجے کا طالب علم آج وہ نشے میں مبتلا ہو گیا. اعلیٰ درجے کا طالب علم دعائیں پڑھاتا تھا، نظم پڑھتا تھا، قرات پڑھتا تھا، نعتیں پڑھتا تھا. نگرانی ختم ہو گئی. میں پوچھتا ہوں یہاں سے فارغ کرنے کی اجازت دی کس نے؟ یہ بھی ایک رسم ہے کہ ہم لوگ فارغ کر دیتے. فارغ نہ کریں، ہرگز نہیں. فارغ ہم کسی کو نہیں کریں گے، ہم ان کو مشغول ہی رکھیں گے انشاءاللہ. وہ کہیں سے آواز آ گئی. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو ایک تو بات یہ. دوسری بات الحمدللہ یہاں ہمارے دعوت کے کارکن جمع ہیں. دعوت کا کام رحمت والا کام. دعوت کا کام کیا کام بولو بھائی؟ رحمت والا کام. رحمت والے کام کے لیے خود کو رحمت بنانا چاہیے. رحمت والے کام کے لیے جیسے خوشی کے موقع پر مرثیہ پڑھتی ہیں کیا کہ بھائی خوشی کا موقع ہے، بھائی ایک جماعت کو بلاؤ کہیں کو رونے کے واسطے. میت ہے گھر میں تو جشن مناتے ہیں. تو خوشی کے موقع پر خوشی والا ماحول، غم کے موقع پر غم والا ماحول.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جس وقت تمام ازواج مطہرات بیٹھ کر کھانے کا تذکرہ فرماتے، حضور بھی کھانے کا تذکرہ فرماتے، عجوبے کا تذکرہ فرماتے، حضور بھی عجوبے کا تذکرہ فرماتے، اور بالکل ان میں حضور گھل جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تو آپ ایسا اٹھ کر چلے جاتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اسی طرح دعوت کا کام، رحمت والا کام، رحمت میں رحمت والا دل، رحمت والی زبان، رحمت والی نظر، رحمت والی فکر، رحمت والا سوچ، رحمت والا کردار، رحمت والے جذبات، رحمت والے خیالات، رحمت والے حرکات چاہیے۔ سمجھے بھائی؟ سب رحمت والے کیا چاہیے بولو؟ زحمت والی رحمت والی میں نہیں چلتی۔ چلتی کیا؟ رحمت والی زبان رحمت والے کام کے لیے۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ رحماء بینہم، اور حضور کون تھے؟ رحمت للعالمین۔ اور ہمیں حضور علیہ السلام نے رحمان کی تعلیم سے رحمت والی امت بنائی، اور ہم صلاح پر رحمت بن کر رہیں گے۔ رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے، خالی رحمت دعوت کے لیے نہیں۔ آج کل رحمت دعوت کا کام ایک ڈیوٹی کی طرح ہو گیا۔ کیسا ہو گیا؟ جیسے یونیفارم پہن کر ڈیوٹی کو جاتے ہیں، یونیفارم اتارتے ہی ڈیوٹی ختم، ویسے 2.5 گھنٹے کی ترتیب پر داعی، 3 دن کی جماعت میں داعی، 4 مہینے کی جماعت میں داعی، چلے کی جماعت میں داعی، ملاقاتوں میں داعی، تشکیل میں داعی، سب میں داعی۔ گھر کو آتے ہی جلاد۔ گھر کو آتے ہی کیا بن گئے؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کس کے اندر کتنی رحمت ہے بیوی سے پوچھو، بیوی بتائے گی یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے۔ کون بتائے گی؟ ارے بولو بھائی، کون بتائے گی؟ بیوی۔ بچے بتائیں گے انہوں رحمت کی زحمت بول کو، بہنیں بتائیں گی انہوں رحمت کی زحمت، ماں باپ بتائیں گے انہوں رحمت کی زحمت۔ رحمت کی طرح ایکٹنگ کرنا آسان، رحمت بن کر جینا مشکل۔ کیا ایکٹنگ کریں گے جئیں گے؟ ایکٹنگ کریں گے، ایکٹنگ کریں گے، کیا بولو بھائی؟ ایکٹنگ کریں گے، رحمت بن کر جئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کیا انشاءاللہ میں دمش ہے نا، رحمت بننے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ایکٹنگ کرنا بہت آسان، بڑے صوفی کے ساتھ ایکٹنگ کرنا بہت آسان۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ اپنے آپ کو داعی کہتے ہیں، ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ بولو، جو ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک بڑی جماعت ایسی ہوگی جو یہاں کارکنوں میں شمار ہے، اللہ کے یہاں وہ مؤمنوں میں بھی شمار نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے بھائی، کس میں شمار ہے؟ کارکنوں میں، اور اللہ کے یہاں کس میں بھی شمار نہیں؟ مومنوں میں بھی شمار نہیں۔ 5 لوگوں کو ہم مومنوں میں بھی شمار نہیں کیے، اللہ کے یہاں اولیاء میں شمار ہیں۔ ظاہر کو دیکھ کر ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اسی لیے سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے اپنے آپ کو نالائق سمجھو گے اتنا اللہ تمہیں لائق بنائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔
انشاءاللہ بول دال کو سبا بیان کرو کو تو نہیں میں نالائق ہے، اعلان کرو جی نہیں میں نالائق ہے، ذکر میں بیٹھو جی نہیں میں نالائق ہے، ایسا بولو بڑھیا انہوں کو کہ بھئی یہ کام چور کی علامتی ہے. اپنے آپ کو سمجھنا سو کیا کام دیے تو کرنا، انشاءاللہ کریں گے بھئی انشاءاللہ. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کام پہلے سمجھ کر کرو، نہ سمجھوں کے ساتھ رہو گے نہ سمجھ بن جاؤ گے. اسی لیے ہمیشہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جوش والوں کو ہوش والوں کے ساتھ چلاتے تھے. کس کے ساتھ؟ جوش والوں کو ہوش والوں کے ساتھ، اور ہوش والوں کو جوش والوں کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ اعتدال ہو جائے. زیادہ جوش جہاں اوور ہوش، درمیانی جہاں ہوش ہو وہاں ہوش، جہاں جوش ہو وہاں جوش. ہمیشہ ہوش کام نہیں، کبھی نہ کبھی جوش چاہیے. ہمیشہ جوش کام نہیں، کبھی نہ کبھی ہوش چاہیے. تو جہاں ہوش ہو وہاں ہوش والے، جہاں جوش چاہیے وہاں جوش والے. اس لیے صحابہ میں صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے. کون تھے؟ جہاں پر جوش دکھانا تھا وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلے ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پر حضرت عمر کیا ہو گئے تھے؟ فرمایا اے عمر، یا عمر، جبار فی الجاہلیہ خوان فی الاسلام. اے عمر اٹھ. بہت جوش بتاتے تھے جہالت کے زمانے میں، اب یہ بزدل بن کر بیٹھے ہوئے ہو ایمان کے زمانے میں. یہاں بتاؤ، اب بتاؤ تمہارا جوش کہاں چلا گیا؟ تمہارا جوش کہاں چلی گئی؟ تمہاری بہادری کہاں چلا گیا؟ تمہارا بڑبڑاہٹ، تمہاری ہیبت، تمہارا وقار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑ گئے. کیا بھئی حضرت صدیق اکبر کہاں گرم گھوسا مارے صدیق اکبر. منافق جب کہنے لگا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم سب کے سب مالدار ہیں، صدیق اکبر ہوش والے جوش میں آ گئے. ایک مکہ مارا، دانت باہر. انہیں بھاگ کو آیا، حضرت کیا قصہ، کیا انہوں مار ڈالے. حضرت بولے کیوں کہیں کو مارے؟ نہیں چپکے تو بھی مارے. کیا کون گواہ ہیں؟ یہ گواہ ہے. گواہ بھئی منافقین کو جھوٹ بولنے کیا ہے؟ ایک جھوٹ کو 10 جھوٹ بولنے میں کیا ہے؟ سمجھے بھئی؟ گھڑی نہیں دیکھنا، گھڑی نہیں دیکھنا. نماز کے ٹیمپو جس طرح بیٹھتے ہیں بیان میں ایسا بیٹھنا. نماز میں گھڑی دیکھتی ہیں کیا؟ امام صاحب کتنی خیرات کرے گا کو. سمجھے؟ اصول سمجھو. کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں دانت توڑ دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھی گواہ تمہارے؟ انہوں 2 جنے گواہ. یہ 2 جنے بھی زندگی میں جھوٹ میں پلے سو. اب یہ جھوٹ بولنے کا حرج؟ ہاں حضرت ہے کیا بھی نہیں کرے انہوں. یہاں صدیق اکبر کسی حضور فیصلہ کر دیے ٹھیک ہے آپ گھوسا تو مار ڈال بھائی ان کو، کیسا تو انہوں مارے کی اسے مارو گھوسا. انہوں خوش مکھا بنا لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب 100% حضور کو پتا تھا یہ کمینے جھوٹے اور یہ صدیق سچے. انہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور ادھر سے مکھا بنا کر ابھی لگانے ہی والے تھے. حضرت جبریل تشریف لائے، اللہ اور میں گواہی دیتے ہیں. لقد شہید اللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے
غریب ہو گیا، اللہ سب لوگ زکوٰۃ جمع کرو، زکوٰۃ جمع کرو، زکوٰۃ جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جمع کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم مالدار ہیں، سمجھے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ جوش جہاں بتانا وہاں صدیق اکبر نے کیا بتایا؟ بولو، جوش جہاں ہوش بتانا وہاں ہوش۔ حضور کے وفات پر ہوش بتانا تھا، جوش نہیں۔ فرمایا وما محمد الا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول چلے گئے۔ کیا حضور کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تم لوگ دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ سمجھایا، امت کو سنبھالا۔ اسی طرح ہم دعوت میں جوش، تشکیل میں جوش بتانا، ہاں ڈھیلے کیا بولو بھی، نہیں کہتے بھی، کیا نہیں کہتے بھی جی گلخن حل بتاؤ جی، نہیں کہتے بھی کہتے نہیں بولتا سو حل بتاؤ، کس حد بتاؤ؟ شرعی حل بتاؤ، جوش کا حل نہیں، ہوش کا حل۔ جیسے حضرت جماعت تشکیل ہو کر آ گئی، حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک جماعت آئی، نوجوان رو رہا تھا، پوچھا کیوں میں رو رہا ہے؟ کہا میرے والد بددعا دے کر مجھے بھیجے۔ کیا دے کر بھیجے؟ سیدھے گئے حضرت کے پاس، حضرت ان کے والد بہت ناراض ہیں، جسے جماعت میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا فوراً واپس بھیجو، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی، واپس بھیجو۔ واپس بھیج دیا، یہ ہے شریعت، سمجھے بھائی؟ اے چھوڑو جی، والد انہوں ناراض، تمہارے بابا ناراض ہوئے تو کیا ہوگا، پرواہ نہیں، جائیں گے چلو، ایسا نہیں۔ کیوں؟ دعوت کا کام ہمیں ایک فرد پر نہیں کرنا ہے، اس کے پورے خاندان پر کرنا ہے۔ اگر ایک فرد کو لے لیے، سب کو ناراض کر دیے، انہوں لوگ دوبارہ آتی ہیں کیا بھائی؟ آتی ہیں؟ ارے بولو بھائی، آتی ہیں نہیں؟ کیوں؟ یہی ہمارے لیے راستہ ہے یہاں گھسنے کا۔ راستے کچھ تمہیں بند کر ڈالے گا تو کیسے گھسیں گے خاندان میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہے دعوت کے ساتھ شادیاں میں سب جانا، نہیں بھائی، کی نہیں جانا؟ دعوت کے ساتھ یہاں شراب خانے میں جا سکتے ہیں، شادی خانے میں نہیں جا سکتے۔ میں کہتے شادی خانہ کس کا؟ تمہارے رشتہ داروں کا۔ بہترین موقع ہے، جب جا رہے ہیں تو آپ ہدیہ لے کر جاؤ، مسکراتے ہوئے جاؤ، خوشی کے ساتھ جاؤ، سب کے ساتھ ملو، مل کر پیار محبت سے شادی خانے میں ظہر کی نماز پڑھاؤ۔ ہمارے پاس 4 شادی محل ہیں، ایک داعیہ خاتون گئی 400 عورتوں کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ ہمیں لوگ خالی بریانی کھا لے کو کاڑیاں چبا لوگ آتے رہتی، اس کے بعد سچ کے جگہ سو کاڑیاں چبا لگانے گئے تو خود بھی نماز نہیں پڑھتے کیا جی؟ آج تک شادی خانے مصلی پہ جا کر نماز پڑھے؟ کہاں پڑھے؟ چھوڑے جے، بعد میں پڑھ لیں گے، خاموش ہو جی، انہیں پڑھیں گے تو انہیں دباتا سو کہ وہ کون ٹی وی دیکھ کو تڑک کر کے بدلے تو کیا کرنا، بڑا تڑک ہوگا نبی نے، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہوش کے ساتھ ہم لوگوں کو رہنا ہے، جوش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دعوت کا کام، رحمت والا کام رحمت کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ رحمت، اور رحمت محبت سے پیدا ہوتی ہے سب کے ساتھ۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دعوت کے کام میں سب سے پہلے مسکراتا ہوا چہرہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ جلادوں کا چہرے کی ضرورت نہیں دعوت کو، ہونا ہے کیا جلاد دیں؟ تمل ناڈو میں جتنا باروب رہے گا اتنی تنخواہ میں اضافہ، وہ معلوم کیا؟ پولیس کو جی، پولیس میں جتنی بڑی مچھی رہے گی اتنی تنخواہ میں، یہاں تک کہ 500 روپے کھوپرے کے تیل کے لیے الگ پیسہ دیتے ہیں مچھیاں کو تاؤ دینے کے واسطے۔ کیا دینے؟ مچھیاں کو کیا دینے؟ اب دیکھتے ہی سامنے والا پلپلا ہو جانا، لیکن آواز کی وجہ سے آواز
دیکھے گا تو شیر رہے، آواز چوہے کی طرح رہے تو کہاں سے روب پیدا ہوگا؟ دیکھو تو شیر کی طرح ہے، آواز کے پی پی کر لکھیں، روب پیدا ہوئے کیا بھائی؟ تو آواز پر بھی تنخواہ، سمجھیں، اعزازی وہ. اس طرح دعوت میں وہ نہیں روب دار، او بھائی غیرت کیا بھائی، کیا یہ کیا جو روب دارہ ملے سکا مل رہی؟ کیسا ملنا؟ رحمت والی ملاقات. بولو انشاءاللہ کریں. اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی ہماری دعوت سلام سے شروع ہوتی ہے. کسے شروع ہوتی ہے؟ مسکراتا ہوا پہلے سلام کرنا، پھر وہاں سے انشاءاللہ اول سلام بعدین کلام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں سریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ختم قرآن ہوئی ہے، دعا کر لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی ترحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، شرور سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ یہاں تیرے دین کے کام کرنے والے، یا اللہ داعیوں کا ایک بڑا مجمع ہے. یا اللہ ہم میں سریے کو دعوت کے صفات سے مزین فرما، دعوت کی صلاحیتوں سے مزین فرما، دعوت والے اخلاق سے مزین فرما، دعوت والی طبیعت سے مزین فرما. جو صلاحیت یا اللہ جو صالحیت دعوت کے لیے، امت کے لیے چاہیے وہ ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ ان بچوں کے ختم قرآن کو قبول فرما، ان بچوں کے قرأت قرآن کو قبول فرما، ان کے والدین کو یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. یا اللہ ان کی تعلیم جاری و ساری فرما. یا اللہ اس علاقے میں تمام کے تمام قرآن سے جڑے رہیں، قرآن دعوت سے جڑے رہیں، مسجد سے جڑے رہیں، دین سے جڑے رہیں، اخلاق سے جڑے رہیں، معاشرے سے جڑے رہیں، معاملات سے جڑے رہیں، اتحاد اتفاق سے رہیں. ایسے فیصلے فرما. یا اللہ ہر ایک کو موت کی یاد نصیب فرما، موت کی یاد نصیب فرما، قبر کی یاد نصیب فرما، آخرت کی یاد نصیب فرما. موت، قبر، آخرت کو مد نظر رکھ کر سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتنا نیک ہمیں بنا دے، اپنے آپ کو ہم نیک سمجھے. یا اللہ ایسے فیصلے فرما. یا اللہ ادنا درجے کی نیک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اتنا سمجھے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں بدگو نہیں ہوں، میں بدخلق نہیں ہوں، میں یا خلوت جلوت کے اعتبار سے بد نہیں ہوں. یا اللہ اتنا اگر کوئی سمجھ گیا، اس سے بڑھ کر نیک اس زمانے میں کوئی نہیں. کوئی دوسرے کوئی ہمیں نیک کہیں یا نہ کہیں، یا اللہ ہم اپنے آپ کو نیک بنا کر زندگی گزاریں. یا اللہ ایسے فیصلے فرما. یا اللہ صرف تجھے راضی کرنے کی نیت سے کام کرنے والا بنا دے، صرف تجھے راضی کرنے کی نیت سے کام کرنے والا بنا دے، صرف تجھے راضی کرنے کی نیت سے کام کرنے والا بنا دے. جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں، ہوں گے، جتنی تحریکیں کام ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اللہ ان تمام کو قبول فرما. مدارس کو قبول فرما، خانقاہ کو قبول فرما، مکاتب کو قبول فرما، علماء کو قبول فرما، طلباء کو قبول فرما، بزرگوں کو قبول فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ دعوت کی حفاظت کے فیصلے فرما، دعوت کی حفاظت کے صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، صحیح شریعت کے تابع دار ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین. والحمد للہ. کو چائے کا انتظام کیا گیا ہے.